کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی ہو، نہ بھی کرے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی ذہن صاحب نے اس پین سے پوچھا ہے۔ یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے۔ دیکھیے، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ تو ہے کہ کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا۔ واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنت مؤکدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وطر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا، آپ نے خاص مقدار تو اعلیٰ آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا، نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا، تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام علیکم، السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے، تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا، تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے، رکن چھوڑ دیا، تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ یہ نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں، اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے، یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ کہ دیکھو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہوئے ڈرا مت کرو، ڈرا مت کرو۔ اگر آپ کسی ایسی تجارت میں انویسٹ کر رہے ہوں کہ اس میں آپ کو ڈبل کر کے ملتے ہوں، تو اس میں تو آپ قرضے لے لے کے انویسٹمنٹ کرو گے۔ ابھی بحریہ ٹاؤن کی جو اسکیمیں چل رہی ہیں، لوگ قرضے لے لے کے پلاٹ خرید رہے ہیں، قرضے لے لے کے پلاٹ خرید رہے ہیں، حالانکہ وہ پلاٹ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا بلکہ پلاٹ کے اندر ہی دفن ہو جاؤ گے۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، نبی نے فرمایا، یہ والا بھی نہیں ہے بھائی، چلو صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے نا ہر وقت دولت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس وقت کراچی میں یا پنجاب میں کسی کے پاس اگر بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ نہیں ہے تو وہ احساس کمتری سے مرا جا رہا ہے، بیچارہ پاگل ہوا ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے الحمدللہ، مجھے تو کوئی احساس نہیں ہو رہا، مجھے تو اسکیمیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، ابھی تک بھی نہیں پتا ریٹ کیا چل رہے ہیں پلاٹ، حالانکہ کسی نے بتایا 10,000 روپے ہیں۔ 10,000 کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے میرے لیے کہ میں پلاٹ نہ خرید سکوں، 10,000 کی کم از کم خرید، پلاٹ تو ظاہر ہے 10,000 کا نہیں جو قرآن اندازی ہوتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے
ٹینشن فری زندگی دی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پلاٹ نہ خریدیں آپ، ٹینشن نہ لیں پلاٹوں کی، کچھ بھی نہیں ہوتا اگر نہیں ہے. مرو گے، قبر میں جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. اپنا ذاتی گھر اگر نہیں بنا سکے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پریشان ہوتے ہو کتنا بھی تقوی اختیار کر لو، اللہ کی نظر میں آپ دیندار نہیں ہو. یاد رکھو، جس شخص کا دل دیواروں میں، عمارتوں میں، پلاٹوں میں، گھروں میں، بنگلوں میں، گاڑیوں میں اٹکا ہوا ہے، وہ تہجد پابندی سے پڑھ لے، داڑھی رکھ لے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لے، حج کر لے، عمرے کر لے، اللہ کی نظر میں وہ دیندار نہیں ہے. یہ خوب یاد رکھو. آج دینداری ظاہری تو سمجھی جاتی ہے، داڑھی پجامہ ٹوپی یہ سمجھا جاتا ہے. دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، اس کا دینداری سے کوئی تعلق ہی نہیں سمجھا جاتا. گنہگار مسلمان سے اللہ کو اتنی نفرت نہیں ہے، وہ توبہ کر لے گا، لیکن دل میں اگر دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے تو ویسے شخص سے اللہ کو محبت نہیں ہوتی. صحابہ کرام میں جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ کیا تھی کہ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، تبھی ان کے لیے دنیا خرچ کرنا آسان. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ جو کل پارہ شروع ہوگا نا، پہلی آیت ہے اس کی، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. چونی اٹھنی تو دے دیتے ہیں، وائپر جو لگا رہا ہوتا ہے نا، گاڑی کے شیشہ صاف کر رہا ہوتا ہے، 5 روپے پکڑا دیا اس کو. محبوب چیز تو اللہ نے تو یہ فرمایا ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری محبوب چیز میری پراپرٹی ہے. انسان کو جتنی محبت اپنی پراپرٹی سے ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے بول لیں نہیں. اور وہ پراپرٹی جو کما کے دے رہی ہو اس سے تو پاگلوں جیسی محبت کرتا ہے. کسی کو عشق معاشقہ ہو جائے نا، وہ سب کچھ دے گا، ایزی لوڈ 500 1000 کا بیلنس ڈال دے گا، پراپرٹی نہیں دے گا، اس کو پراپرٹی نہیں دے گا. یہ تھوڑی اسی وجہ سے تو ہوا ہے تمہیں مجھ سے، اگر میرے پاس یہ پراپرٹی نہ رہی تو تم ویسے ہی نہیں رہو گی. پراپرٹی ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، پراپرٹی نہیں ہو رشتہ ہی نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں آپ کا ذاتی گھر ہے یا نہیں؟ نہیں جی کرائے کا ہے، چلو بابا یہاں سے دفعہ یہاں سے. نیچ گھٹیا آدمی، غریب. میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں لڑکوں کی، کہہ رہے ہیں یار کما رہا ہوں سب کچھ ہے، رشتہ ہی نہیں ملتا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر کی وجہ سے مار کھا جاتا ہے. میں نے کہا بھائی ایسے جگہ شادی کر لو جن کا اپنا کرائے کا گھر ہو. جواب تو ہے ہمارے پاس الحمدللہ. ایسی جگہ شادی کر لو جہاں اپنا. کہہ رہے ہیں کیوں؟ غریبوں میں تھوڑی کرنی ہے ہم نے، کوئی اسٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے بھائی. تو مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے. روزانہ نا 100 دفعہ سوچا کرو کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. 100 دفعہ سوچو گے تو DMR بنیں گے، لاشعور میں جائیں گے. بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں ہمارے لاشعور میں نہیں ہوتی. جب بار بار تکرار کرو گے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، روزانہ سونے سے پہلے دیکھو آج یہاں سو رہا ہوں، کل تختے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. آج تو میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، روزانہ بستر پہ نہیں لیٹوں گا، کل برف پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ٹھیک ہے نا؟ کل برف خانے میں، مردہ خانے میں لیٹا ہوا ہوں گا. جب غسل خانے میں نہایا کرو شاور کے نیچے، بولو آج تو خود نہا رہا ہوں، کل کوئی اور نہلا رہا ہوگا. اور خدا کی قسم یہ وقت ضرور آئے گا، ان قریب آنے والا ہے. زیادہ اترانے کی، خوش ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے. اور یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، بغیر بتائے آئے گا. جب بھی کوئی جنازہ اٹھے نا بولو لے بھائی وہ بھی نکل گیا، اڑے بھائی اب تو میرا نمبر اور قریب ہو گیا اور قریب. سوچ کے لاشعور میں یہ بات ڈال دو، دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. ان دیواروں سے، ان اینٹوں سے، ان ٹائلوں سے، اس واش روم سے، اس خوبصورت نلکے سے لوگ جا کے نا مجھے اپنے بیت الخلا کا وزٹ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے ابا نے یہ واش روم بنایا ہے، کیا انگلش قسم کے نلکے لگے ہوئے ہیں اس میں. میں خوش ہوتا ہوں، چلو اچھی بات ہے، اللہ نے پیسہ دیے، لیکن الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا بلکہ وحشت ہی ہوتی ہے. کیا نلکا لگا دیا اس میں، اتنا خوبصورت سونے کا لگا دیا. وہ ہے برونائی کا جو صدر ہے نا، برونائی کا، اس کے گھر میں نلکے سونے کے لگے ہوئے ہوں. نلکے کس کے لگے ہوئے ہیں؟ سونے. مر جائے گا تھوڑے دنوں میں، ٹھیک ہے، قبر میں جائے گا، وہی کیڑے کھائیں گے.
تو بار بار اللہ اس کے رسول بار بار بتا رہے ہیں دنیا رکھنے کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے رکھیں دل نہ لگائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رکھنا جائز ہے، سلیمان علیہ السلام نے بھی تو رکھی نا دنیا، بلکہ اللہ سے مانگ کے رکھی ہے. دل نہ لگاؤ، دل نہیں لگے اس کی کیا علامت ہے؟ کہ جب چھن جائے تو تکلیف نہ ہو، چھن جائے تو تکلیف. کیونکہ بھائی کوئی بات نہیں، گزارا تو ٹھیلے سے بھی ہو جاتا ہے، ٹماٹر سے بھی ہو جاتا ہے. کاروبار ختم ہو گیا، لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت کاروبار ختم ہو گیا، ٹماٹر بیچو یار. کیا کہہ رہے ہیں حضرت کروڑوں کا کاروبار تھا، روڈ پہ آ گیا ہوں. میں بھائی روڈ پہ آ گئے تو روڈ کی ٹماٹر بیچنے کے لیے تو روڈ ہی پہ آنا پڑے گا آپ کو. ٹماٹر بیچو، آوازیں لگاؤ، خربوزے بیچو. خربوزہ میں خریدوں گا سب سے پہلے، خربوزہ 3 کلو، پرچیاں پڑی ہوئی میری جیب میں. خربوزے کھاؤ، خربوزے بیچو. اور جب دماغ میں آئے کہ میں تو میرا یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، تو فوراً سوچو جس کا ہے تھوڑے دنوں میں اس کا بھی اس سے بھی بدتر اسٹینڈرڈ ہو جائے گا جب پڑا ہوا ہوگا نا تختے پہ. میں نے پچھلی دفعہ واقعہ نہیں سنایا تھا آپ لوگوں کو؟ چائنا میں ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا کہ ایک پاکستانی ہے، چائنا کی کسی جہاز کی کمپنی کا شیئر ہولڈر ہے. سب سے زیادہ شیئر اس کے تھے تو کمپنی کا مالک وہ تھا، اور عمر اس کی 40-45 سال. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ لوگ اسے دیکھ کے رش کرتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں اتنی زیادہ دولت اس پاکستانی نے بنا لی ہے کہ چائنا کی جہاز کی کمپنی کا مالک بن گیا ہے. اوہو، اب تو جہاں سے گزر رہا ہے ہٹو بچو ہو رہا ہے. ہٹو بچو بھائی، ہٹو بچو سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ اب جہاں سے بھی جائے گا ہٹو بچو بھائی آ رہے ہیں صاحب. لوگ اسے دیکھ دیکھ کے رش کر رہے ہیں، یار کیا چیز ہے یار، کتنی دولت. ہوائی جہاز کی کمپنی، وہ بھی چائنا کی. پی آئی اے نہیں، پی آئی اے سے اچھی ہماری W11 ہے. میں اسلام آباد سے کراچی آ رہا تھا پی آئی اے میں، اب شاید سنا تھوڑی صحیح ہو گئی، یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے. تو جب وہ پی آئی اے زمین پہ اترا ہے نا جہاز، دھاڑ کر کے لگا اتنی زور سے. ایک تو اس سے ہلے ہم بہت زور سے، پھر جو اس نے بریک لگائی ہے تو سب دھاڑ کر کے آگے جا کے لگے ہیں، حالانکہ سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی. تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے کہ یہ پائلٹ نے بریک کیسے لگائی ہے جہاز میں؟ وہ تمیز سے لگائی جاتی ہے نا، وہ تو جہاز ہے. تو ایسے بریک لگائی ہے کہ سب آگے جا کے دھاڑ کر کے سیٹ پہ لگے. تو مجھے بھی ہنسی آ گئی، میرے ساتھ والا جو بندہ بیٹھا تو اس کو بھی. تو میں نے اس سے کہا W11 کا مزہ آیا بھائی. پیسے جہاز کے خرچ ہوئے، ٹکٹ، مزہ کس کا ہے؟ W11. ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں الحمدللہ سہولت ہے کہ آپ کو W11 کا مزہ ہر جگہ آ جاتا ہے. خیر، تو وہ جو چائنا کی کمپنی کے مالک تھے وہ صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑے دولت مند ہیں، یہ وہ دیکھو وغیرہ وغیرہ، بات آئی گئی ہوگی. ایک دن ان کا فون آیا کہ حضرت وہ جو مالک تھے وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، ان کو اٹیک ہوا، دھڑام سے گرے اور آن دا اسپاٹ مر گئے. کھڑے کھڑے گرے اور مر گئے. میں نے کہا دیکھ لو ہم اچھے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ کیا خیال ہے؟ ہم زیادہ اچھے رہ گئے؟ ہم ابھی بھی جی رہے ہیں، پکوڑے کھا رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں افطاری میں، سحری میں پراٹھے پھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم زیادہ اچھے رہ گئے بھائی. تو اللہ کا شکر ادا کرو یار، ہم نہیں مرے. تھوڑے دن اور ان نعمتوں سے لذتوں سے فائدہ اٹھا لیں. اور اگر اعمال اچھے ہیں تو آخرت وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اعمال اچھے ہیں یا نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض اچھے ہیں تو آخرت اور اچھی ہوگی. نہیں اچھے ہیں تو توبہ کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے بھائی. اس کو تو موقع نہیں ہے، وہ تو مر گیا، وہ تو مر گیا. اس کے پاس تو نماز کا ٹائم نہیں ہے، زکوٰۃ کا ٹائم نہیں ہو تو بھائی بہت بڑا سیٹ ہے نا، نماز پڑھنے کہاں سے جائے گا؟ وہ ٹائم نہیں ہے بھائی. میں بھائی اتنا بڑی کمپنی ہے میری، آج میٹنگ ہے، آج جو ہے وہ بلایا ہے مجھے، اور آج یہ ہے اور آج وہاں جانا ہے، ٹائم کہاں ہے نماز؟ تراویح تو بہت دور کی بات ہے بھائی، نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو پتلے ہو جائیں گے. تو اتنے پیسے کس بات کے جب روزہ ہی رکھنا ہے؟ دھڑام سے مر گیا. اب آپ کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالے گا کہ بھائی اس نے اپنی صحت کی حفاظت نہیں کی ہوگی اس لیے مر گیا. ایسا نہیں ہے. جس کے پاس غیر ضروری دولت ہوتی ہے نا اس کو دنیا سے محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ صحت کی حفاظت کی فکر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک تو کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے صحت کی حفاظت کی فکر، لیکن ہمارے ہاں اکثریت اللہ اس کا رسول کا حکم سمجھ کے نہیں کرتی، بلکہ وہ تو اس لیے کہ تاکہ ہم زیادہ دن زندہ رہیں. تو حفاظت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر موت کا ایک جھٹکا ختم کر دیتے. دیکھو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ دولت دی ہے. اس کائنات میں جتنی دولت حضرت سلیمان کو ملی اور جتنی بڑی حکومت حضرت سلیمان کو ملی، اتنی حکومت اور اتنی دولت اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہے. بات سننا ذرا، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں خوب غور سے سمجھیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کسی کو بھی نہیں ملی، یہ قرآن سے ثابت ہے. ان جیسی دولت کسی کو بھی نہیں ملی، لیکن ان جیسی موت بھی کسی کی نہیں ہوئی. اللہ کے پیغمبر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جنات سے تعمیراتی کام لے رہے ہیں،
عصا ہاتھ میں اور ایسے سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں کہ بھئی مزدوروں سے نا کہ کام کرو, اور ان کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ ابھی میری موت آنے والی ہے, کیونکہ جس کو پتا ہوتا ہے نا موت آنے والی ہے, خاص طور پہ پیغمبر کو, وہ تو سارے کام لپیٹ کے کیا کریں گے, عبادت میں لگ جائیں گے, وصیت کرنا شروع کر دیں گے, بھائی بس کام ابھی ذرا سمجھو, روکو ذرا, میں اپنا نائب خلیفہ کسی کو بنا رہا ہوں, ذرا صبر کرو. اور دوسری بات یہ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بدگمانی بھی جائز نہیں ہے کہ انہوں نے صحت کا خیال نہیں رکھا ہوگا. جتنا اپنی صحت کا خیال پیغمبر رکھتے ہیں اتنا خیال دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھتا. پیغمبر کبھی بھی ایسی خوراک نہیں کھاتے جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. پیغمبر کبھی اتنا نہیں کھاتے کہ جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. پیغمبروں کی زندگی بالکل معیاری ہوتی ہے, صحت کے اعلیٰ معیار پر ہوتی ہے, اور کوئی پیغمبر اللہ نے کمزور پیدا نہیں کیا. سارے پیغمبر خوبصورت, پرکشش, انتہائی اعلیٰ اور معیاری صحت کے حامل ہوتے ہیں. تو اب مجھے بتاؤ, سلیمان علیہ السلام لاٹھی ایسے ہاتھ میں رکھ کے, ٹیک لگا کے, اور نگرانی کر رہے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے چلا گیا. ایسے منٹوں میں روح قبض کی ہے کہ وہ اسی طرح ہی پڑے رہے ہیں, بس ایسے بیٹھے ہیں اور موت آ گئی, کیونکہ ٹیک لگی ہوئی تھی, گرے نہیں. اور جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں, کیونکہ انبیاء کی جب موت واقع ہوتی ہے تو ان کے جسم میں تغیر نہیں ہوتا, انبیاء کی باڈی محفوظ رہتی ہے, اس میں کوئی تغیر نہیں آتا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر سے دفنایا گیا ہے, کہ جلدی دفنا دیتے تو خلافت میں اختلاف ہو سکتا تھا. صحابہ نے سوچا کہ نبی کو دفنائیں گے بعد میں اور خلیفہ کا تعین پہلے کریں گے, ورنہ مسلمانوں میں تلواریں نہ چلنا شروع ہو جائیں. جبکہ عام میت کو جلدی دفنانے کا حکم ہے, دیر سے دفنانے کی اجازت نہیں ہے. اس پر رافضی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں صحابہ اکبر کہ نبی کی توہین کی, اتنے دن تک دفنایا نہیں. یاد رکھو, نبی کی اس لیے توہین نہیں ہے کہ نبی کے جسم میں ذرہ برابر بھی تغیر نہیں ہوتا, ایسے ہی چمکتا ہے, ایسے ہی فریش ہوتا ہے جیسے دنیا میں تھا. تو صحابہ نے سوچا کہ خلیفہ کا نامزد ہونا پہلے ضروری ہے, ورنہ کہیں منافقین امت میں اختلاف نہ پیدا کر دیں, اس لیے بعد میں دفنایا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوا, بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, موت آئی اور گئے دنیا سے. یہاں تک کہ دیمک نے ان کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا, جو عصا تھا نا, عصا لاٹھی, وہ کھاتے کھاتے جب اس کا بیلنس آؤٹ ہوا ہے تو سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر گئے. پھر لوگوں نے آ کے دیکھا, نبض چیک کی, لوگوں نے بولا بھائی ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر جنات کو پہلے پتہ چل جاتا نا یہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اتنی سخت محنت اور مزدوری میں نہ لگے رہتے, وہ تو ان کے روب سے لگے ہوئے تھے. تو اب دیکھو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک دم کیوں اٹھا لیا, یہ بتانے کے لیے کہ اتنی دنیا, اتنی دولت پیغمبر کو بھی دی ہے, تو بعد والوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے. سلیمان کو جس کو اتنا کچھ دیا اس کو بھی ایک سیکنڈ میں اٹھا سکتا ہوں, تم کس کھیت کی مولی ہو. بات نہیں سمجھ میں آ رہی, کیا کریں. چائنیز زبان میں سمجھاؤں گا. چائنیز جو ہے نا, چائنیز چنگ پونگ کر کے سمجھ میں. چائنیز آ رہے ہیں ابھی گوادر میں, علماء بہت سے سنا چائنیز زبان بھی سیکھ رہے ہیں. تو چائنیز میں تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گی اگر اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یاد رکھو, بار 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 کیا سوچنا ہے, مرنا ہے. اپنا گھر نہیں ہے, کرائے کا ہے. بولو جس کا ہے اپنا وہ کون سا یہاں رہے گا, وہ تو نکلے گا, وہ بھی تو مر جائے گا. اور میں بار بار کہتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں, میں تو اپنی اولاد کے لیے بنا رہا ہوں. تو اولاد جو ہے وہ کہتی ہے ہمارے لیے نہیں, بلکہ ہم کس کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد. بھائی اپنا دیکھو, تمہیں سر چھپانے کی چھت مل جائے عزت کے ساتھ, ٹھیک, جیسے تمہیں مل گئی انشاءاللہ تمہاری اولاد کو بھی مل جائے گی. کوئی ایسے نہیں ہوتا, کسی کو اللہ محروم نہیں کرتے. کوئی قحط پڑ جائے, کوئی جنگ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, وہ تو جن کے مکان ہے وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے پیسہ دیا ہے, مکان بنا لو, نہیں دیا تو بحریہ ٹاؤن پہ رہ لیں, مت ٹپکاؤ سوچ سوچ کے ہائے 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 اتنے پلاٹ نکل گئے, ہائے کچھ بھی نہیں ہوتا, مریں گے کھپیں گے, دنیا ہے. قبرستان زیادہ آباد ہو رہے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ نہیں ہیں جتنے قبرستانوں میں پلاٹ پڑے ہوئے ہیں. جا کے دیکھو, مردوں پہ مردے چڑھے ہوئے ہیں. کراچی میں تو قبرستان ختم ہو گئے. اب گورکن پرانے والے کو کہیں سائٹ پہ لگاتا ہے, نئے والے کو فٹ کر دیتا ہے, پھر نئے والے کو گردے نکال کے پھیپڑے نکال کے بیچے ہسپتالوں میں. بالکل بزنس چل رہا ہے. وہ اس لیے چل رہا ہے, اس کو پتہ ہے قبر میں جگہ ہی نہیں ہے. بھائی یہ کتنی تیزی سے آباد ہو رہے ہیں, اتنے بچے پیدا نہیں ہو رہے جتنے مر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بڑی پیاری دی ہے. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل
جیسے ایک گندم کے دانے کو زمین میں بو تو کتنے دانے، کتنی کوپلیں نکلتی ہیں؟ 7. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر کوپل میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی جس نے یہ گندم اگنے کا عمل نہ دیکھا ہو یا پودوں کے اگنے کا عمل نہ دیکھا ہو، اس کو اگر آپ آ کے کہیں، کوئی جنگل میں رہا اور اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، یعنی جنگل میں نہیں، بیابان میں رہا، صحرا میں، اس کو بولیں کہ یہ ایک گندم کا بیج ہے، اس سے تھوڑے دنوں میں 700 بیج ہے بالکل ایسے پیدا ہو جائیں گے، وہ کہے گا یہ تو جادو ہے بھائی، نظر کا دھوکہ ہے، ایک سے 700 کہاں پیدا ہوں گے؟ اور پھر آپ کہیں وہ جو 700 ہے نا، ان میں سے ہر ایک سے پھر 700، تو 700 کو ضرب دے دیں 700 سے، کروڑوں میں بات پہنچے گی. تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی یہ پاگل ہو رہے ہیں دماغی، کہاں سے، کون سی فیکٹری ہے، کون سی مشین ہے، کون سا سائنسدان ہے جو ایک کے 700 بنا دے گا؟ تو آپ کہیں یہ اللہ کرتا ہے، اللہ. تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ میں اللہ کو نہیں مانتا، میری عقل میں نہیں آتا. لیکن ہم چونکہ صبح و شام دیکھتے ہیں